آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 33، 34 اور 35 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم وربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون۔ قال اسنو نے کہا انما یاتیکم، یقین لائے گا تم پر، بہ اللہ، وہ عذاب اللہ ہی، انشاء اگر اس نے چاہا، وما انتم اور نہیں ہو تم، بمعجزین اسے عاجز کرنے والے۔ انسان ہدایت اور گمراہی کی ایک حد تک اختیار رکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے ارادے اور اس کی توفیق کے بغیر پیغمبر کی خیر خواہی نصیحت سے کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سرداروں کی باتوں کا جواب اس طرح دیا کہ لوگوں، عذاب الہی میرے اختیار میں کہاں، اور ایسی باتوں پر اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اختیار کب دیتا ہے؟ میں تو تم کو اللہ کا پیغام سنا رہا ہوں، اور وہ وہی ہے جو اس نے مجھ سے کہا۔ ہاں میں اب بھی یہ کہتا ہوں کہ وہ جب مناسب سمجھے گا عذاب نازل کر دے گا، اور پھر تمہارے لیے کوئی راہ بھی بچ کر نکلنے کی نہیں ہوگی۔ اس طرح جو باتیں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان ہوئیں، بالکل وہی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو پیش آئیں، اور جو شبہات اہل مکہ کے سرداروں نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی رسالت پر ظاہر کیے، وہی شبہات ہزاروں سال پہلے سرداران قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کی رسالت میں ظاہر کیے تھے۔ پھر ان کے جواب میں جو باتیں سیدنا نوح علیہ السلام کہتے تھے، بعین ہی وہی باتیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی ان لوگوں سے کی۔ یہی باتیں آگے چل کر دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کی قوم کی جو قصص بیان ہوئی ہیں ان میں دکھائی گئیں کہ ہر قوم کا رویہ اہل مکہ کے رویہ سے اور ہر نبی کی تقریر پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہاؤ بہو مشابہ ہے۔ اس بیان سے قرآن کریم مخالفین کو یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ انسان کی گمراہی ہر زمانے میں بنیادی طور پر ایک ہی طرح کی رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے معلموں، پیغمبروں، نبیوں کی دعوت بھی ہر عہد، ہر سرزمین میں یکساں رہی ہے، اور ٹھیک اسی طرح ان لوگوں کا انجام بھی ایک ہی جیسا ہوا ہے۔ یہی بات اس آیت میں بیان کی گئی ہے۔ فرمایا اگر اللہ چاہے گا تو اس عذاب کو لے آئے گا، اور یاد رکھو کہ تم میں اتنی ہمت نہیں کہ اگر اس کا عذاب نازل ہو جائے تو تم اس کو روک دو۔ تم اللہ کو کسی حال میں بھی عاجز نہیں کر سکتے۔ وَلَا يَنفَعُكُمْ اور نہیں تمہیں نفع دے گی، نصحی میری نصیحت، ان اردت اگر میں چاہوں، ان انصح لکم یہ کہ میں نصیحت کروں تمہیں، ان کان اللہ اگر ہو اللہ، یرید چاہتا، ان یغویکم یہ کہ تمہیں گمراہ رکھے، اغواء بمعنی اضلال، گمراہ کرنا ہے، یعنی تمہارا کفر و وجود اگر اس مقام پر پہنچ چکا ہے جہاں سے کسی انسان کو پلٹ کر آنا اور ہدایت کو اپنا لینا ناممکن ہے، تو اسی کیفیت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر لگا دینا کہا جاتا ہے، جس کے بعد ہدایت کی کوئی امید باقی نہیں رہ جاتی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم اس خطرناک موڑ تک پہنچ چکے ہو تو پھر میں تمہاری خیر خواہی بھی کرنی چاہوں
کروں، یعنی ہدایت پر لانے کی اور زیادہ کوشش کروں، تو یہ کوشش اور خیر خواہی تمہارے لیے مفید نہیں ہوگی، کیونکہ تم گمراہی کے آخری مقام پر پہنچ چکے ہو۔ ہدایت اور گمراہی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، جہاں وہ تمہارے عملوں کی جزا دے گا، نیکوں کو ان کے نیک عمل کی جزا اور بروں کو ان کی برائی کی سزا دے گا۔ ہوا ربکم، وہی تمہارا رب ہے، وَإِلَيْهِ، اور اس کی طرف ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی تمہارے عذاب پر اصرار اور ہٹ درمی سے یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ تم پر وہ عذاب آ کر رہے گا، اور میں تمہاری کتنی خیر خواہی کرنا چاہوں اس کا کچھ فائدہ ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ پھر یہ معاملہ یہیں تک محدود نہ رہے گا کہ اللہ کا عذاب تمہیں ہلاک کر دے، بلکہ آخرت میں بھی اللہ تم سب کو حاضر کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کسی کو گمراہ کرنے یا تباہ برباد کرنے کی نہیں ہوتی، لیکن جب انسان اپنے ارادہ و اختیار سے جو اللہ نے اس کو دی ہے خود ہی گمراہ ہونے کی کوشش کرے اور راہ راست کی طرف نہ آئے، تو مشیت الہی میں یہ قانون طے ہے کہ مخالفین معاندین کو ایک وقت تک ڈھیل دینے کے بعد ان کی باگیں کھینچ لی جائیں، اور پھر جب مشیت الہی کا وہ فیصلہ نافذ ہو جائے تو کوئی ماں کا لال اس فیصلہ کو روک نہیں سکتا۔ یہی بات نوح علیہ السلام بیان فرمائی ہے کہ اے میری قوم، اور اللہ نے تمہاری ہر درمی، شر پسندی، خیر سے بے رغبتی دیکھ کر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ تمہیں راہ راست کی توفیق نہ دے، جن راہوں پر خود بھٹکنا چاہتے ہو انہیں میں تم کو بھٹکا دے، تو اب تمہاری بھلائی کے لیے میری کوئی کوشش بھی کارگر نہیں ہو سکتی۔ میرا اور تمہارا ایک ہی رب ہے، اور ہم اور تم نے مل کر اپنے اللہ ہی کے سامنے جواب کے لیے حاضر ہونا ہے۔ صحیح یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی درگاہ بے نیاز میں بصد نیاز دست بدعا رہنا چاہیے کہ یہ سفینہ حیات خیر و سلامتی سے کنارہ پر جا لگے۔ ام یقولون، کیا وہ کہتے ہیں، افتراہ، کہ اس نے خود گھڑا ہے اس قرآن کو، قل کہہ دیجئے ان افتریتہ، اگر میں نے خود گھڑا ہے اسے، فعلیہ، تو مجھ ہی پر ہے، اجرامی، میرا جرم، وانا بریء، اور میں بری ہوں، مما تجرمون، اس سے جو تم جرم کرتے ہو۔ سابقہ آیات میں نوح علیہ السلام کے جو حالات بیان کیے گئے ہیں اور جو کچھ ان کی قوم ان کو جواب دیتی، ان سے تکرار کرتی رہی، وہ بھی نہیں ویسے ہی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو مکہ میں قریش مکہ کی طرف سے پیش آ رہے تھے۔ لہذا قریش مکہ کو یہ شبہ لاحق ہوا کہ یہ تو ہمارے ہی حالات اور سوال و جواب ہیں جو نوح علیہ السلام کا نام لے کر ہمارے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم پر ایک الزام یہ بھی لگا دیا کہ یہ باتیں تو یہ خود ہی بنا کر ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے، اور گفت آیت در حدیث دیگراں کے مصداق ہم پر ہی یہ چوٹ کی جا رہی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ قریش مکہ سیدنا نوح علیہ السلام کے واقعات سے عبرت حاصل کرتے، مگر اس کی بجائے ان کا ذہن برے پہلو کی طرف گیا اور اپنی اصلاح کرنے کی بجائے آپ پر ایک اور الزام لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ آپ ان سے کہیے کہ اگر تمہارے کہنے کے مطابق یہ واقعہ میں نے گھڑا ہے تو پھر میں ہی اس جرم کا ذمہ دار ہوں، لیکن جو جرائم تم کر رہے ہو ان کی بھی کچھ فکر ہے، وہ تو تم ہی بھگتنا ہوں گے نہ کہ مجھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق پیدا کی تو عرش کے اوپر اپنے پاس لکھ دیا کہ ان رحمتی سبقت غضبی، بے شک میری رحمت میرے غصے پر سبقت لے گئی، یعنی اللہ کی رحمت اس کے غصے اور عذاب پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ ہے، اس کے بندے اسے بے حد محبوب ہیں، وہ اپنے بندوں کو عذاب دینے کے لیے پیدا نہیں کیا اور نہ ہی وہ انہیں عذاب دینا چاہتا ہے۔ پھر بھی بعض بندوں پر عذاب کا کوڑا برسا، بعض اقوام پر عذاب الہی میں گرفتار ہوئے اور دنیا سے ان کا نام نشان مٹ گیا۔ یہ عذاب کیوں آتے ہیں؟ کوئی قوم عذاب میں کیوں گرفتار ہوتی ہے؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے ہی دیا ہے۔ سورہ رعد میں فرمایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم
حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اسے نہ بدلیں جو ان کے دلوں میں ہے، اور جب اللہ کسی قوم پر عذاب کا ارادہ کر لیتا ہے تو کوئی ٹال نہیں سکتا اور نہ اس کے علاوہ کوئی کسی کا والی سرپرست ہے۔ ہر انسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے، انسان کی فطرت میں خیر خواہی ہے، بھلائی ہے، جبکہ شیطان کی فطرت میں شر ہی شر ہے۔ لہذا جب تک انسان اپنی فطرت پر ہوتا ہے تو وہ ہر بھلائی کو پسند کرتا ہے اور برائی سے اجتناب کرتا ہے، کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرتا اور کسی پر ظلم ہوتا نہیں دے سکتا، چوری، دغا بازی، دھوکہ دہی، خیانت سے پرہیز کرتا ہے، کرپشن، رشوت خوری، شراب نوشی، قمار بازی، بے حیائی، بے غیرتی وغیرہ سے بچتا ہے۔ لیکن جب انسان اپنی فطرت سے منحرف ہو جاتا ہے تو اس میں اچھائی کی بدلے برائی جگہ بنا لیتی ہے۔ جب دل میں خرابی پیدا ہوتی ہے تو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور معاشرہ برائیوں کا ماجگاہ بن جاتا ہے۔ انسان کو غلام بنا لیتا ہے۔ جب طاقتور کمزور پر ظلم و زیادتی کی انتہا کر دیتا ہے تو عذاب کا آنا لازمی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح گزشتہ 50 سالوں میں نام نہاد جدید تہذیب نے انسانی فطرت کو مسخ کر کے رکھ دیا، انسان کو انسانیت سے نکال کر حیوان سے بھی بدتر بنا دیا۔ انسان اتنا ظالم بن گیا کہ اپنے جیسے انسان کو بموں سے اڑانے لگا، کیمیائی حیاتیاتی ہتھیار معصوم بچوں پر آزمانے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت محبت بھائی چارہ رکھا تھا، اسے نفرت اور تعصب سے بدل دیا۔ بے ایمانی، چوری، دغا بازی، دھوکہ دہی، خیانت، بے حیائی، بے غیرتی وغیرہ انسان کی فطرت میں شامل ہو گیا۔ جدید تہذیب نے انسان کی فطرت میں شیطانیت بھر کر رکھ دیا۔ اس جدید تہذیب نے ایسی کوئی برائی نہیں چھوڑی جو اللہ تعالیٰ کو غصہ دلانے والی نہ ہو، اور ان برائیوں کو قانونی حیثیت دے دی۔ آج بے حیائی، بے غیرتی، شراب نوشی، بدکاری، جسم فروشی، ہم جنس پرستی، جوا، شراب، موسیقی اور فحش نگاری وغیرہ کو قانونی حیثیت حاصل ہے، اور جدید تہذیب میں یہ ساری برائیاں قانونی طور پر نافذ ہیں۔ اظہار رائے کی آزادی کے نام پر اللہ کے برگزیدہ بندوں، پیغمبر اسلام، صحابہ کرام اور قرآن کا مذاق اڑایا اور قرآن کو جلایا گیا۔ سود خوری، رشوت ستائی، کرپشن، بدعنوانی، کمزور کے حقوق غصب کرنا، کسی کمزور ملک پر بلا جواز حملہ کر کے بے گناہ لوگوں پر اپنے جدید ہتھیاروں، بموں کو آزمانا اور انہیں اذیت دے دے کر قتل کر ڈالنا، مفتوح ملک کی وسائل کی لوٹ مار، بلا امتیاز زیادتی، ہر طرح کی دہشت گردی، تخریب کاری، بربریت وغیرہ وغیرہ، یہ سب اس جدید تہذیب نے اس دنیا کو تحفے میں دیا۔ چوروں، ڈاکوؤں، کرپٹ، متکبر، بے حیا، بے غیرت لوگوں کو جمہوریت کے نام پر ملک کا حکمران بنایا گیا اور ان کے ذریعے عوام کا استحصال کیا گیا۔ کشمیر، افغانستان، فلسطین، برما، شام، عراق، یمن، لیبیا وغیرہ میں لاکھوں معصوم لوگوں کو جدید ایٹمی کیمیائی ہتھیاروں کا نشانہ بنا کر قتل کیا گیا۔ جب افغانستان، فلسطین، برما، شام، عراق، یمن میں کیمیائی حیاتیاتی ہتھیار کا نشانہ بنا کر آنے والی ہزاروں معصوم بچوں کو شہید کر دیا گیا، اور یہی بربریت مسلسل لگاتار 2.25 سالوں سے فلسطینی مسلمانوں، بچوں، عورتوں، بوڑھوں کے ساتھ جاری ساری ہے، اور دنیا والے خاص کر مسلم حکمران اپنی مصلحت کے پیش نظر خاموش رہیں تو اللہ کا عذاب تو آنا ہی ہے۔ فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم ان کو یقیناً آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے قریب تر دنیوی عذاب کا مزہ چکھائیں گے تاکہ وہ ظلم سے باز آ جائیں۔ ہم بحیثیت مسلمان سوچیں کیا ہم اپنے گناہوں پر نادم ہیں؟ کیا ہم نے گناہ کرنا چھوڑ دیا ہے؟ کیا ہم نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا ہے؟ کیا ہم نے اپنے رب کی حضور سچی توبہ کی ہے؟ کیا ہم اپنی توبہ کو برقرار رکھنے کا عزم رکھتے ہیں؟ کیا مسلم ملک معاشرہ سود، کرپشن اور بدعنوانی سے پاک رہے گا؟ کیا چور بازاری، رشوت خوری، خیانت، جھوٹ، فریب، مکاری سے پاک رہے گا؟ کیا اب یہاں دوسروں کے حقوق غصب نہیں کیے جائیں گے، کمزوروں پر ظلم نہیں ہوگا؟ کاش ایسا ہو، لیکن آثار تو نظر نہیں آتے۔ مسلمانوں، اس عذاب سے ڈرو اور رجوع کرو اس کی طرف جس کے علاوہ نہ کوئی کسی کا والی ہے اور نہ سرپرست ہے۔ اے اللہ، تو ہی ہمارا ولی ہے، تو ہی ہمارا سرپرست ہے۔ ہم مسلمانوں کی سرپرستی فرما اور ہمیں ہدایت دے، ہمیں گناہوں کی دلدل سے نکال دے۔ یا اللہ کریم، ہمیں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگی کو سنوارنے اور اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔
آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔